حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اللہ کی تعریف کریں گے جس وقت کوئی تعریف نہیں کر سکے گا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے. احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے اور فرمائیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضور کی امت کو اس لفظ کے ساتھ خاص مناسبت ہے. پچھلی امتوں میں اس امت کا نام حمادون رکھا گیا ہے. حمادون کا مطلب اللہ کی تعریف کرنے والے. اس امت کا نام پچھلی شریعتوں میں حمادون ہے. اب دیکھیں محمد، احمد، حمادون. اب حمادون اس امت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس امت کو جو خاص چیز عطا کی گئی ہے اور جو اس کی ہر چیز میں آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی وہ اللہ کی تعریف ہے. دیکھیں مثال کے طور پر صبح اٹھنے کی دعا ہے، تو صبح اٹھنے کی دعا جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ. پانی پیتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ. کھانا کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ان کا وظیفہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ اس امت کی خاص صفت ہے، ایک ایسی چیز ہے اس امت کے لیے جو اس کے ہر عمل میں جھلکتی ہے. حمد حمد حمد، جہاں آپ جائیں گے جو کام کریں گے اس میں آپ کو حمد کا عنصر ملے گا. یہ ساری کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی حمد سے نکلا، محمد، احمد. اور یہ امت بھی حمادون. حمادون اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کریں. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحمدللہ سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے. یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ الحمدللہ بہترین ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس امت کی ایسی خاصیت ہے جو کسی اور امت کی نہیں تھی. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے، ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس امت کا کوئی بھی فرد، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اس کی زبان پر الحمدللہ ہو. جس امت کے پیغمبر کا نام محمد ہے، جس امت کے پیغمبر کا نام احمد ہے، جس امت کا نام اللہ نے حمادون رکھا ہے، اس کو یہ بات بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کا نام حماد رکھ دیا کہ یہ میری تعریف کرنے والا ہے، میری حمد کرنے والا ہے، اور ہم اس کی ناشکری کریں. وہ ناشکری چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے ہو. اپنی زبان سے بھی ہم کبھی ناشکری کا جملہ نہ نکالیں اور اپنے عمل سے بھی. عمل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو جب شریعت کے مطابق بنا دیں گے، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. عمل سے اور زبان سے اللہ کی تعریف کرنے والے بنے. یہ ہم سے تقاضا ہے ہمارے نام کا، یہ ہم سے تقاضا ہے ہمارے پیغمبر کے نام کا. ہمارے پیغمبر کے نام کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا نام احمد ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد ہے تو پھر ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں. اس لیے زبان کو ہمیشہ اس چیز کا عادی بنانا چاہیے. جب بھی کوئی اچھی خبر ملے، جب بھی کوئی اچھا کام ہو، جب بھی کوئی نعمت ملے، بس زبان سے یہ جملہ ضرور نکلنا چاہیے الحمدللہ. اور یہ آپ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا، آپ مسنون دعائیں اٹھا کر دیکھیں، سب میں آپ کو یہ چیز ملے گی. واش روم سے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہ چیز الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. اب الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ چیز آپ کو ہر دعا میں ملے گی. ہم جب دعا شروع کرتے ہیں، دعا کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں ناشکری بالکل زیب نہیں دیتی. ویسے تو کسی بھی قوم کو، کسی بھی امت کو زیب نہیں دیتی، اس امت کو تو بالکل بھی نہیں دیتی. یہ
اگر ناشکری کرتی ہے اس کا مطلب اس نے اپنے نام کے برخلاف کام کیا، یہ اس کا تقاضا ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتا.